السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک میں سے سورہ لقمان کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے، عنوان ہے تواضع للہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا۔ اور میں آج یہ بھی بتاؤں گا کہ تواضع کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی سے نوازتے ہیں، یعنی اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تواضع یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے اندر تواضع نہیں ہے تو اچھا خاصا انسان نمرود اور فرعون بن جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر تواضع جیسی صفت نہیں ہے تو انسان کے اخلاق ایسے ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ فرعون اور نمرود، اور وہ اللہ کا مقبوض بندہ بن جاتا ہے۔ تو تواضع ہر ایک مومن مسلمان کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے غلطی کس نے کی تھی؟ شیطان نے۔ تو یہ غلطی کس لیے ہوئی؟ کیونکہ شیطان کے اندر تواضع نہیں تھی، جبکہ شیطان جنت میں فرشتوں کو حدیث پڑھاتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا اور بڑا عابد تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو۔ بڑا عابد، درس دینے والا، مدرس، وہ بھی کس کا مدرس؟ فرشتوں کا۔ لیکن اس کے اندر تواضع جیسی صفت نہیں تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو شیطان نے ایک دلیل دی۔ یہ دلیل کیا تھی؟ یہ تھی تواضع کے خلاف۔ شیطان نے کہا: انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اللہ نے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور ہمیشہ
آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ دلیل پیش کی، آگ اور مٹی کا تقابل پیش کیا اور سوچا کہ میں دلیل دے کر جیت جاؤں گا، لیکن نہیں، اللہ نے اس کے پر لعنت بھیجی، اس کو مردود قرار دیا اور اس کو جو ہے پھٹکار لگائی، اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ شیطان کے اندر عابد ہونے کے باوجود، فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود، اس کے اندر تواضع جیسی صفت نہیں تھی۔ تواضع کی جگہ کیا پیدا؟ اس کے لیے تکبر، اس کے اندر تکبر پیدا ہوا۔ تو اگر انسان کے دل میں تواضع نہیں ہے تو یہ انسان نمرود اور فرعون جیسا ہو جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تواضع کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو آج کل اگر آپ نارتھ انڈیا میں جاؤ گے تو یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں گئے کسی کے یہاں مہمان بن کر، کسی دوست کے یہاں گئے، اس نے آپ کو اچھا کھانا کھلا دیا، اچھا ناشتہ کرا دیا، تو کہتے ہیں وہ اس نے بڑی تواضع کی ہے، یعنی مہمان نوازی کو کھلانے کو تواضع کہتے ہیں، بڑی تواضع کی ہے۔ تو تواضع اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت تواضع عربی کا لفظ ہے۔ تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا۔ اگر کوئی انسان بڑا نمازی بھی ہے، اچھا خیرات کرنے والا بھی ہے، عبادت کرنے والا ہے، ایک اچھا انسان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے، کم تر کہنا تواضع نہیں ہے۔ بہت سے انسان کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، ناکارہ ہوں، ناچیز ہوں، اہتر ہوں، بہت سے لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن کہنا تواضع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن جب آپ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں گے نا تو اسے تکبر لگتا ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ان کے بولنے کا انداز ہے، اٹھنے کا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، وہ الگ ہے۔ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تو اسی لیے تواضع کہتے ہیں کم تر سمجھنے کو، اپنے آپ کو معمولی انسان سمجھنا، کہنا نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھتا ہے اور وہ اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی ساتھ اچھا پیش آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ہے، میری کوئی حیثیت، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف میرے لیے عنایت ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ کہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ کہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تواضع سمجھنا ہے۔ تواضع کا مطلب اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، تمام انسانوں میں سب سے افضل، تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی، لیکن اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مصافحہ دیتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ شخص اپنا ہاتھ نہ پیچھے ہٹا لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف دیکھتے تھے تو اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں پلٹاتے تھے جب تک وہ شخص اپنا چہرہ نہ ہٹا لے۔ لیکن آج ہم نے مسجد میں دیکھا ہے، میں کسی کا نام لے کر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی وہ مسافہ دیکھ رہے ہیں، مسافہ ادھر دے رہے ہیں، دیکھ رہے دوسری طرف، مسافہ کرتے ہیں، مسافہ ادھر دیتے ہیں لیکن دیکھتے دوسری طرف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے جب تک وہ شخص نہ کھینچ رہے، اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ شخص اپنا چہرہ نہ پھیرے۔ اور پھر جب مجلس میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کے ساتھ میں اس طرح بیٹھ جاتے تھے جس طرح عام آدمی بیٹھ جاتا تھا،
کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. لیکن جب یہ مشکل پیدا ہوئی کہ کوئی اجنبی آدمی آپ سے مثلا ملنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ پہچان نہیں سکتا تھا، پھر جو لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے وہ صحیح سے آپ سے زیارت نہیں کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ، لوگوں کو آپ کو پہچاننے میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ مل کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ جب کچھ فرماتے ہیں تو آپ کی آواز سننے میں سہولت نہیں ہوتی، آسانی نہیں ہوتی. اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اونچی چوکی بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چوکی کے اوپر تھوڑا اونچائی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے. تو دیکھیے آپ سے تواضع. یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے بیٹھتے تو اپنا پیر لمبا نہیں کرتے، اپنا گھٹنا نہیں پھیلاتے تھے تاکہ تکبر نہ جھلک جائے، امتیازی شان پیدا نہ ہو. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. لیکن آج ہم ہیں محترم بزرگوں، دوستو، ہم اپنے آپ کو کمتر کہتے ہیں، ناچیز کہتے ہیں، گنہگار کہتے ہیں، لیکن ہمارے ایکشن الگ ہے. زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمارا ملنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس میں تواضع کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. تو تواضع ایک اہم صفت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، اخلاق کی صفتیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن تواضع اختیار کرتا ہے وہ اس شخص کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، اس کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی اچھے اخلاق والا انسان، تواضع والا انسان، وہ نہ دن میں روزہ رکھتا نہ رات میں عبادت کرتا، یعنی دن میں نفلی روزہ نہیں رکھتا، رات میں عبادت نہیں کرتا، اس کے اچھے اخلاق ہے. دوسرا شخص دن میں روزہ رکھ رہا ہے، رات میں عبادت کر رہا ہے، تو اس کے درجات کو پہنچ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں کامل ترین مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہو، جس کے اچھے اخلاق ہو. اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق جیسی اور تواضع جیسی صفت اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے نماز پڑھنے سے، روزہ عبادت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. وہ پوری نصیحت تواضع سے متعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل کر دیا. کیا نصیحت تھی؟ اپنے بیٹے سے لقمان علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ بیٹے جب لوگوں سے بات کرو تو گال کھلا کر بے رخی سے بات مت کرو، خوش مزاجی سے بات کرو. ایسا نہیں کہ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ اکڑ میں بات کر رہے ہیں. بے رخی سے بات کریں، زبان میں کوئی مٹھاس نہیں ہے. تو آپ جب بات کریں تو اس طرح بات کریں کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے، بے رخی نہ ہو. تو اس طرح بات کریں، وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، گال کھلا کر بات مت کریں. آگے نصیحت کی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب زمین پر چلے تو اکڑ کر مت چلے، متکبرانہ چال سے نہیں چلے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر سے گھمنڈ سے نہ چلے. تھوڑے لوگ چلتے ہیں نا، کوئی ایسے ہاتھ چوڑے کر کے چلتا ہے، کوئی سینہ تان کے چلتا ہے، تو اس کو منع فرمایا قرآن میں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کو، شیخی بڑائی کو اللہ پسند نہیں کرتے. تکبر کرنے والے کو، شیخی جتانے کو کہ میں بڑا انسان، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. پھر آگے نصیحت کی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ،
تو پہلے تو یہ پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ درمیانی چال چلو، پھر آگے وَاقْصِدْ فِي مَشْرِقٍ، تو پہلے میں بھی اکڑ کر چلنے کا کہ اکڑ کر مت چلو، دوسرے میں بھی کہ آپ جب چلو تو میانہ روی چال چلو۔ پہلی آیت میں کیا ہے کہ تکبر سے مت چلنا، لیکن پھر آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْرِقٍ کہ جب چلو میانہ روی چال چلو، یعنی نہ تو اتنا تیز تیز چلو گھمنڈ سے چلو، اور نہ اس طرح چلو کہ آپ ایسے میں جیسے بیمار ہو، تو نہ تو بیمار کی طرح چلنا نہ اکڑ کر چلنا، بلکہ درمیانی چال چلنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْرِقٍ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آپ جب بات کریں اپنی آواز کو نیچی آواز میں پھر بات کریں، پست آواز میں بات کریں، چیخ چلا کر نہیں، کیونکہ اگر چیخ چلا کر اونچی آواز پسند ہوتی تو اونچی آوازوں میں سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، لیکن آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْرِقٍ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، تو آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی؟ گدھے کی، اس لیے جب آپ بات کریں تو آپ اپنی آواز کو پست کر کے بات کریں۔ تو یہ نصیحت ہے کہ جب آپ اس سے بات کریں بے رخی سے بات نہ کریں، زمین پر اکڑ کر نہ چلے، تکبر سے نہ چلے، پھر آگے میانہ روی چال سے چلے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب بات کرے تو پست آواز میں بات کرے۔ تو غرض محترم دوستو، یہ سب یہ نصیحت تواضع سے متعلق ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت ہی پیدا ہوئی تو سمجھو یہ صفت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر تواضع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کی تواضع کو دیکھیے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی فتح شکستی میں بدل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی تکلیف پہنچی، تھوڑی سی صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر سختی نہیں کی، ملامت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، تو اللہ نے آپ کی شان میں آیت نازل کی، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے صحابہ کو ایسے نرم دل انسان نصیب فرمائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، صحابہ کو ایسے نرم دل انسان ملے، ایسے نبی ملے۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو خود دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کیا ہوتا؟ صحابہ کرام متفرق ہو جاتے، علیحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے، منتشر ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نرم انسان دل نصیب فرمایا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ میں تفریق پیدا ہو جاتی۔ تو آگے وَلَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف کر دیجئے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیجئے۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اخلاق کی، آپ کے تواضع کی تعریف فرماتے ہیں۔ تو محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، تواضع جیسی صفت اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سل من قطعک، آپ اس سے جڑ جائے جو آپ سے تعلقات ختم کر دے، واعف عمن ظلمک، آپ اس کو معاف کر دیں جو آپ پہ ظلم کرے، واحسن من اساء الیک، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔